انشاءاللہ تعالی دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل نے کیسے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا اور آہستہ آہستہ اپنی سرحدیں بڑھائیں. ٹھیک ہے دوستو، اور 2023 تک اس کی حد کہاں تک ہو چکی ہے. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. دوستو ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، یعنی کہ مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ قائم تھی اور یہ تقریباً پورے عرب میں بھی پھیل چکی تھی اور عرب کے علاوہ عجم میں بھی جا رہی تھی. تو اس وقت یہ 15 ہجری کا واقعہ ہے کہ بیت المقدس کے قریب بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا مسلمانوں نے. لیکن بیت المقدس کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ شرط رکھی کہ جب تک آپ کے امیر مدینہ منورہ سے یہاں تک نہیں آئیں گے تب تک ہم آپ کو بیت المقدس کی چابیاں نہیں دیں گے. اور اس وقت جو بیت المقدس تھا وہ عیسائیوں کے پاس تھا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ ان پہ دو بڑے حادثے آئیں گے. اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے بتا دیا تھا یہودیوں کو 2 عذاب آپ پر آئیں گے. اور اسی کے اندر میں نے بتایا کہ عیسائی یہاں کیسے آئے، کیونکہ یہ شروع میں یہودیوں کی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہاں حکومت رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں نے بتایا کہ ان کی عہد شکنی، یہودیوں کی انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا اور ان کی بات نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیے. وہ کون سے عذاب ہیں وہ دوسری ویڈیو میں ہیں. تو یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا. دیکھیں یہ کتنا لمبا اور طویل سفر فرمایا اور یہاں پہنچے اور انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں اس شرط پر حوالے کی عیسائیوں نے کہ ہماری اور کوئی شرط نہیں ہے، ہماری ایک ہی شرط ہے کہ کبھی بھی آپ بیت المقدس یہودیوں کے حوالے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد 1918 عیسوی کے قریب میں آتے ہیں تو یہودیوں نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ دیکھا کہ ہماری ایک الگ ریاست ہو. الگ ریاست کے لیے انہوں نے بہت سارا خطہ منتخب کیا، لیکن سب سے، کیونکہ یہاں پر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہاں پر کچھ قبائل یہودیوں کے موجود تھے جو فلسطین اور یہودی مل بانٹ کے رہتے تھے، کوئی فسادات نہیں تھے. لیکن 18ویں عیسوی کے اندر، اس سے پہلے میں آپ کو 2 جو جنگ عظیم پہلی اور دوسری اس کا بھی مختصر تعارف کرا دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہاں یہودی زیادہ اکٹھے ہوئے کیسے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی جنگ عظیم جو ہوئی وہ برطانیہ ایک طرف تھا، 2 بلاک. برطانیہ کے ساتھ برطانیہ نے کہہ دیا عرب سے بھی کہ آپ جو ہے اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، ترکی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، تو ہم آپ کو یہ شام ہو گیا، فلسطین ہو گیا، یہ سارے علاقے جو ہے ہم عرب کو دے دیں گے، خود مختار حکومت بنا دیں گے ان کی. یہ وعدہ کیا برطانیہ نے، یہ عہد کیا انہوں نے کہ ہم آپ کو دے دیں گے. ادھر جو ہے ان سے بھی، یہودیوں سے، صہیونی جو تھے ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو الگ ریاست دیں گے. ان سے بھی وعدہ کیا اور ان سے بھی، اور پھر ان کو کہا بھی کہ یہ مسلمانوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ہم آپ کو الگ ریاست دیں گے. دونوں کے ساتھ وعدہ کیا برطانیہ نے. اور میں بتا دوں کہ جب بھی انہوں نے وعدہ کیا، عہد شکنی کیے، چاہے وہ نصارہ ہوں چاہے وہ یہود ہوں. خیر، تو پہلی جنگ عظیم کے اندر یہ 2 دھڑے بنے اور اس کے اندر سقوط سلطنت عثمانیہ ہوا اور اس کے بعد یہاں سے یہ ساری زمین ان کو دے دی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کیا گیا کہ یہودیوں کو برطانیہ نے یہاں جمع کرنا شروع کر دیا، یہاں یہودی جمع ہونا شروع ہو گئے، لیکن یہ پرامن تھے. اور دوسری جنگ عظیم، اس کا بھی تذکرہ ضروری ہے کیونکہ یہاں یہودی اور بھی آئے ہیں، تو وہ کیسے آئے تو اس کا بھی تذکرہ کرتا ہوں. تو وہ دوسری جنگ عظیم جو ہوئی اس کے اندر ہٹلر نے
ہولوکاسٹ جسے کہا جاتا ہے، ہٹلر نے یہودیوں کو مارا، تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، کیونکہ یہ سازشی قوم تھی، شروع سے سازش کرتے تھے اور قتل و غارت ان کی وہ تھی، دھوکہ بازی، جس تھالی میں کھائیں اسی میں چھید، نمک حرامی، تو یہ ساری ان میں تھی۔ تو اسی لیے ہٹلر نے انہیں بڑی بری سزا دی اور انہیں بہت سختی سے ان کے ساتھ پیش آئے، اور جو یہودی بچ گئے وہ سارے کے سارے یہاں جمع ہو گئے۔ تو اب کیونکہ یہ یہودی بہت زیادہ ہو گئے اور انہوں نے برطانیہ سے مطالبہ بھی اپنا یاد دلایا 18ویں صدی، ہے کہ 18ویں صدی کے بعد، کہ بھائی آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں جو ہے الگ ریاست دیں گے۔ یہ الگ ریاست انہوں نے مانگی، ٹھیک ہے۔ تو اس الگ ریاست کے اندر یہاں پہ الگ ریاست انہوں نے مانگی، تو اب برطانیہ نے انہوں ریاست کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ آپ کو ہم اس خطے کے اندر ریاست دے دیتے ہیں۔